جو امریکی صدر ہے وہ تو خیر ان کے نظر میں تو ایران تباہ ہو چکا ہے. اب یہ کیا رزلٹ آئے گا اور پاکستان کس حد تک اس معاملے کو آگے بڑھا سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ میزربلی فیل ہو گیا ہے جنگی حملے میں اور ایران کو زیر کرنے میں، اور اسی لیے اب وہ اکنامک سینکشن کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے. اور اس میں ڈسپائٹ آل ایفرٹس آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 40-50 دن پہلے لڑائی بھی کر لی، اس کے بعد سیز فائر وائلیشن میں آپ نے بار ایران پہ حملے کیے، انفراسٹرکچر نقصان پہنچایا، لیکن ڈسپائٹ آل دیٹ ایفرٹس وہ اپنے ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکے. اور خاص طور پہ جو پہلے ٹارگیٹس میں اسٹریٹ آف ہرموز تو تھا نہیں، لیکن اب دیکھیں تو وہ اس کی بات بھی کرتے ہیں، اس کو بھی وہ کھلوا نہیں سکے. جی. اور یہاں تک اب کہنے لگے جی کہ یہ ہم چاہتے ہیں یہ اب ہمارے کنٹرول میں آ جائے، ہم اس کے ذمہ دار بنیں گے. اس کے بعد دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جو اکنامک اور انرجی کرائسس ہوئے ہیں جنگ کے بعد، اور آپ کے سامنے دنیا کا کتنا نقصان ہوا ہے تمام ممالک کا، خاص طور پہ خلیجی ممالک کا، اور اس کے ساتھ آئی وڈ سے ایون ٹو این ایکسٹینٹ اس کا چائنا کا بھی، کیونکہ آئل اینڈ گیس وہ ایران سے لیتے تھے، ایران کا اپنا نقصان ہوا، پاکستان جیسے ممالک سب کا نقصان ہوا. اور پھر اس کے باوجود ابھی امریکہ پھر اس پہ سینکشن لگانے چاہ رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کنڈیسیو انوائرمنٹ کریٹ کریں ڈسکشن کے لیے، آپ پوسچرنگ بند کریں، پریشر ٹیکٹس بند کریں، پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ بند کر دیں. ابھی آپ نے کل ہمارے فیلڈ مارشل سے بات کی اور وہ کہا کہ میں ایران کو آمادہ کریں مذاکرات کے لیے، کنسٹرکٹیو ڈائلاگ کے لیے. اگر اس کے لیے تو then you have to create the conditions. آپ کیا اگر ایک ملک پہ آپ پوری ایسی اکنامک سینکشن لگائیں کہ ایک تو آپ خود اپنی اکنامک سینکشن لگا رہے ہیں، پلس دنیا میں کوئی ملک بھی جو ایران سے تجارت کرے گا وہ اس ملک کو بھی پابندیاں لگا دیں گے. I mean, is it کوئی جنگل کا قانون ہے یہاں پر؟ کیا سلامتی کونسل نے یہ کوئی ریزولوشن پاس کیا گیا ہے، جنرل اسمبلی سے پاس ہوا ہے، کس نے پاس کیا؟ I mean, یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سپر پاور ہیں and the might is right، ایسے نہیں ہوتا ایک کمیونٹی آف نیشنز کے اندر. اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل کو کیونکہ ایران بھی ٹرسٹ کرتا ہے، امریکہ بھی ٹرسٹ کرتا ہے. وزیر صاحب ہم نے دیکھا تھا آپ سلامتی کونسل کی بات ضرور کر رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو، وہ تو صرف جو ان کے ہی مفادات کو، مغرب کے مفادات کو ہم نے ہمیشہ اس کو واچ کرتے ہوئے دیکھا ہے. سلامتی کونسل آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے، یو این ایگزسٹ کرتی ہے، یا وہ ان تمام معاملات میں اس کی کوئی سے ہے؟ کیونکہ امریکہ نے جب چاہا، جہاں چاہا، جس طرح چاہا اس نے کیا ہے. دیکھیں اس وقت تو کریڈیبلٹی بالکل زیرو ہو چکی ہے، اور امریکن پریزیڈنٹ خود کہا کہ آئی ڈونٹ ایکسیپٹ سیکورٹی کاؤنسل، اٹس ریڈنڈنٹ فار می، جی. آئی گاٹ مائی اون پرنسپل، قانون ہے جو میں کرنا چاہوں گا، بٹ اس دس دفعہ ایک سپر پاور بہیو کرے. اس کے بعد ابھی جب آپ کے سامنے اس وقت فیلڈ مارشل نے پہلے بھی اسلام آباد اکارڈ سائن کرایا پرسنل ایفرٹ کے ساتھ، کیونکہ دونوں ممالک بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل کی. ابھی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو، اور فیلڈ مارشل بھی ایران گئے ہیں. آئی ایم شور کہ وہاں جا کے وہ پہلے سب سے پہلے ایران کے نقطہ نظر سمجھیں گے، ان کے کیا تحفظات ہیں، ان کو کیا امریکہ سے شکایت ہے، پھر وہ یہی پوائنٹس جو ہے وہ امریکہ کو بگی صاحب آپ کے پاس اطلاعات ہوں گی، میرے خیال 2 دن پہلے امریکی صدر نے رابطہ بھی کیا فیلڈ مارشل سے، کچھ اس طرح کی بھی. بالکل یہی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے 2 دن پہلے کیا، خود ریکویسٹ کیا. اگر آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں then why are you putting sanctions؟ ابھی بھی میرے خیال میں ہمارے فیلڈ مارشل کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے، وہاں جا کے امریکن پریزیڈنٹ سے بات کریں کہ فار دا ٹائم بینگ جب تک میں یہاں پر ہوں، ہم ایک مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں، پلیز سسپینڈ دوز اکنامک سینکشنز، ڈونٹ ڈو اٹ. یو کیا اتنے ٹیکس ہال میں بھی کبھی مذاکرات ہوتے ہیں؟ آپ پہلے کنڈوسیو فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد مذاکرات ہوتے ہیں. اور فیلڈ مارشل جو ایران کے پوائنٹ نقطہ نظر سمجھیں گے، پھر وہ امریکن پریزیڈنٹ سے بات کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ ایران کیا سمجھتا ہے، پھر پریزیڈنٹ وہاں امریکن اپنا پوائنٹ آف ویو جو وہ پھر ایران کو دیں گے، اینڈ دیٹس وائی دے ول ٹیک سم ٹائم. بٹ اس دوران میں اگر آپ سینکشن لگا دیتے ہیں then there is no ایران کین سے we are not pushed about any sanctions dialogue unless آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے پہلے مذاکرات کے یہ سینکشن ختم کریں. تو یہ باتیں جو نہیں ہونی چاہیے. آئی تھنک امریکنس کو ہر وقت بلی کرنا، پرووکیٹو کرنا، ایک اپنی اسٹرینتھ شو کرنا، یہ مسائل کا حل نہیں ہے. دنیا جنگ نہیں چاہتی، آپ جنگ کر لی، آپ جنگ نہیں کر سکتے. ناؤ دا ہول ورلڈ ڈزنٹ وانٹ وار لیس اسرائیل. اس لیے آج آپ کو فیصلہ کرنے کے مذاکرات ٹیبل پہ ہی ہوں گے.
बैठ के बात होगी, चाहे वो हरमोज का इशू हो या न्यूक्लियर इशू का इशू हो, तमाम चीज़ें बैठ के मसाइल हल तलाश हो सकते हैं। और इसके लिए द बेस्ट चॉइस इज पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिस तरीके से ईरान लीडरशिप से बात करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात करते हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट से बात करते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा, ये आई थिंक जो पाकिस्तान ने काम किया दुनिया नहीं कर सकती इस वक्त भी, सिर्फ again पाकिस्तान पूरी कर सकता दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर। ठीक अब ब्रिगेडियर ये अपना एयर मार्शल एजाज साहब, ये जो बात ठीक है पाकिस्तान कर सकता है,